ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، غزوہ حنین میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک خیمے میں بیٹھ کر جنگی معاملات پر گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک صحابی خیمے میں داخل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگی قیدیوں میں موجود ایک عورت آپ کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن، اس لیے سب حیران ہو گئے کہ یہ عورت کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خاتون کو اندر لایا جائے۔ خاتون خیمے میں داخل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ عورت کون تھی؟ تاریخ میں اس عورت کے متعلق کیا لکھا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی مزید اولادیں تھیں؟ ان تمام پرتجسس سوالات کے جواب آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ فتح مکہ تک جزیرہ عرب میں آباد تقریباً تمام قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی، سوائے قبیلہ بنو حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف کے۔ لہٰذا جب ان دونوں قبیلوں کے سرداروں کو یہ خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مکہ بھی فتح کر لیا ہے اور اب عربوں کا سب سے بڑا قبیلہ قریش ان سے مکمل شکست کھا چکا ہے، تو قبیلہ حوازن اور ثقیف کے سرداران حنین نامی مقام پر اپنی اپنی فوج لے کر جمع ہوئے اور آخری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو روکنے کی کوشش کی غرض سے جنگ کا آغاز کیا۔ یہ شوال 8 ہجری یعنی سال 630 عیسوی کا زمانہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ 10,000 صحابہ مکہ سے اور 2,000 نو مسلموں کو لے کر حوازن کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس جنگ کے رہنما تھے۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مشرکین کے 70 سے زائد سپاہی مارے گئے۔ 6,000 سے زائد مشرکین کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں ضبط کر لی گئیں۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل کے ان قیدی عورتوں میں ایک بوڑھی خاتون بھی تھی۔ روایتوں کے مطابق جب صحابہ کا ایک دستہ انہیں گرفتار کرنے پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا تم مجھے قیدی بناؤ گے؟ میں تمہارے سپہ سالار اور اللہ کے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حیران رہ گئے۔ انہوں نے اس بوڑھی خاتون کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ جب یہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب محبت بھرے انداز میں دیکھنے لگی اور بولی، اے اللہ کے رسول، میں تمہاری بہن شیمہ بنت حارثہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماضی کی یادیں ٹٹولتے ہوئے فرمایا، ہاں، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ خاتون جلدی سے بولی، یا رسول اللہ، ایک مرتبہ جب ہم لوگ اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر کھیل رہے تھے تو آپ نے میری پیٹھ پر کاٹ لیا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی حضور کو اماں حلیمہ کے گھر گزرے بچپن کے واقعات یاد آ گئے۔ یہ وہی بہن شیمہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوریاں سناتی، پیار و محبت کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں محفوظ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ دراصل مکہ کے کالے سنگلاخ پہاڑوں کے عقب میں مشرق کی جانب زرخیز باغات، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان بہتے چشمے، لہلہاتی فصلیں اور حسین وادی تھی جسے طائف کہتے تھے۔ یہاں قبیلہ بنو ثقیف اور بنو حوازن آباد تھے۔ یہ لوگ خالص عربی زبان بولتے تھے جن کی زبان فصیح اور بلیغ تھی۔ چنانچہ شہر کے لوگ اپنے بچوں کو ان قبائل کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ رضاعت کے دنوں میں بچے کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں پرورش پائیں اور خالص عربی زبان سیکھیں۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پیدائش کے بعد دائی حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا، جو اسی علاقے کی خاتون تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن انہی خوشگوار وادیوں میں گزرا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضاعت کے 5 سال بعد بنی سعد میں اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر گزارے تھے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بہنیں اور بھائی موجود تھے۔ یہ دائی حلیمہ کے اپنے بچے تھے جن کے نام عبداللہ، عنیہ، حذیفہ اور حذیکہ تھے۔ تاریخ میں حذیکہ شیمہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ سیرت ابن حشام میں لکھا ہے کہ حضرت شیمہ بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے رہتی تھیں اور لوریاں دے کر سلاتی تھیں۔ اس لوری کا ترجمہ یوں ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے محمد کو باقی رکھنا تاکہ میں انہیں سردار کے روپ میں دیکھوں، اور اے اللہ ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کرنا اور محمد کو دائمی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سمیٹتی، پھر جھومتی اور پھر وہ لوری دیتی۔ اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا۔ آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا۔ اور پھر جھوم جاتی۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہوتیں تو بہنیں اپنے بھائیوں کو اٹھا کر باہر لے جاتیں، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی سے اس زمانے میں زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں، دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ اپنے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے۔ سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ حضرت شیمہ شدید گرمیوں کی ایک دوپہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے گئیں۔ اماں حلیمہ کو فکر لاحق ہوئی تو وہ انہیں تلاش کرنے باہر نکلیں۔ دیکھتی ہیں کہ شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے یہ شعر پڑھ رہی ہیں، یہ میرا وہ بھائی ہے جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوا، لیکن میں ان پر اپنے ماموں اور چاچا فدا کرتی ہوں۔ اماں حلیمہ نے فرمایا اے شیمہ، انہیں شدید گرمی میں لے کر کیوں آ گئی ہو؟ عرض کیا اماں جان، انہیں گرمی نہیں لگ رہی ہے کیونکہ دھوپ سے حفاظت کے لیے ان پر ایک بادل سایہ کرتا رہتا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو وہ بادل بھی چل پڑتا ہے، اور جب یہ رک جاتے ہیں تو بادل بھی رک جاتا ہے۔ اس طرح وقت تیزی سے گزرتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ حضرت شیمہ جوان ہو گئی اور ان کی شادی بنو ثقیف میں کر دی گئی۔ 5 سالوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چلے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو حضرت حلیمہ کئی بار مکہ اور پھر مدینہ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی کی، لیکن شیمہ سے آپ کی کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اتنے عرصے بعد بہن کو قیدی کی حیثیت سے اپنے سامنے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت امڑ پڑی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے اور اپنی چادر زمین پر بچھا دی اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ دونوں دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ارد گرد کھڑے باتیں سن رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ شیمہ کی بات چیت کے دوران انہوں نے ہوازن کے قیدیوں کو رہا کرنے کی درخواست کی، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سا مال، چند اونٹ اور دیگر مویشی اپنی بہن کو عنایت فرماتے ہوئے یہ پیشکش کی اگر وہ چاہیں تو وہ مدینہ میں ہی رک سکتی ہیں، لیکن انہوں نے واپس اپنے قبیلے میں جانے کی خواہش کی، جس پر انہیں نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ ان کے گھر روانہ کر دیا گیا۔ قیدیوں کی رہائی کے بعد کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی میں قیدی رہا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ میں تم لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج میں نے ایسا نہیں کیا اور قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو چاہیں کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔
اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ یہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے اور قبیلے کے سردار ایک ایک گھر سے رقم جمع کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے یہ سیدہ شیمہ کے گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاص حصہ گزار چکی تھی۔ اس سے کہنے لگا، اتنا حصہ آپ کا بھی ہے۔ سیدہ شیمہ نے کہا، کس لیے؟ سردار اور ساتھ والے لوگوں نے کہا، جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آ گیا۔ تو سیدہ شیمہ سن کر کہنے لگی، اچھا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ سیدہ شیمہ نے کہا کہ تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا، آپ کو ساتھ لے چلے؟ سیدہ شیمہ کہنے لگی، ہاں، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی ہے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، مدنی دور تھا، اور سیدہ شیمہ قوم کے سرداروں کے آگے جب بھڑکنے لگی، صحابہ کرام نے تلواریں سونتی اور پکارا، دیہاتی عورت رک جاؤ، دیکھتی نہیں آگے کوچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آگے بغیر اذن کے تو جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، تو تم کون ہو؟ تو سیدہ شیمہ نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو ترجمہ یہ ہے، میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئیں، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے۔ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا، بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہن تم نے زحم گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ کو تحفے میں دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں موڑا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا، اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے، آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا ہے کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ حضور مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد تو فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔